ابھی راستے میں تھا، سوات نہیں پہنچا تھا، تو مجھے بھائی نے بتایا کہ کچھ ڈیڈ باڈی مل گئی ہیں، تو ان کا کیا کرنا ہے. تو میں نے ان کو بولا کہ ان کو تم واپس بھیج دو، تو میں آ رہا ہوں. میں تقریباً رات 9 ساڑھے 9 بجے پہنچا تھا. تو اس وقت تک تقریباً 7 ڈیڈ باڈی جو ہیں وہ واپس آ گئی تھی. کہ جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں آنریبل جناب علی امین گنڈا پور صاحب، جب مقامی صحافی نے ان کو پوچھا کہ آپ کی ذمہ داری تھی امداد کی، تو ان کا آگے سے یہ جواب تھا کہ بھائی میں نے ان کو تمبو لے کے جانے تھے. یہ ایسا اسٹوپڈ جواب تھا جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے. وہ تو منتیں کرتی رہی ہے کہ ہمیں اے سی کا ڈی سی کا کوئی رابطہ نمبر دے دو، ہم ان کو کال کر رہے تھے. حالانکہ اگر ریسکیو کے پاس انتظامات نہیں تھے تو ان کو چاہیے تھا وہ ڈی سی کو اے سی کو انفارم کرتے کہ یہ ہم سے کام نہیں ہو سکتا، پلیز آپ ہائی لیول پر کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا دلشاد. ناظرین، اس گھر سے ایک فیملی خاندان اکٹھے ہوتے ہیں، ناران کا غان سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں. راستے میں سوات ناشتہ کرنے رک جاتے ہیں اور وہی ناشتہ جو ہے وہ ان کی جان کا دشمن بن جاتا ہے. اس گھر کے 10 افراد جو ہے وہ دریائے سوات کے پانی میں ڈوب جاتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں عبدالاسلام صاحب، جن کی اہلیہ، بیٹا اور 2 بیٹیاں جو ہیں وہ اس دریا کی بے لگام موجوں کا شکار ہوئی. عبدالاسلام صاحب، جو بچے آپ کے گئے ہیں کتنے دن کا پلان بنا کے گئے تھے؟ تقریباً جمعرات کو یہاں سے نکلے تھے رات کو. اچھا. اور اتوار کی رات کو ان کی واپسی تھی، ان کو سوموار کو انہوں نے صبح ادھر واپس آنا. یہ پلان تھا. اچھا، آپ کو کس طرح سے پتا چلا کہ وہ دریا کے اندر گئے ہیں، دریا میں ڈوب گئے ہیں؟ اس واقعے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے تو میری بچوں سے بات ہوئی تھی، تو وہ ماشاءاللہ خوش تھے، ناشتہ کر رہے تھے وہاں پر. انہوں نے بتایا کہ ہم ادھر ناشتہ کر رہے ہیں. اچھا. تو تقریباً 2-3 منٹ بات ہوئی ہے، تو میں نے ان کو بولا میں ٹھیک ہے آپ لوگ انجوائے کریں. تو اس کے بعد تقریباً کچھ دیر بعد والد صاحب نے ان کو فون کیا ہے. اچھا. ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے. تو وہ بھائی شہباز ہے، میرے چھوٹی سسٹر ہے ان کی طرف، ان سے بات ہوئی تو وہ رونے لگ گئے. تو انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے واقعہ ہو گیا. تو میں نے جب سنا تو میں تو پھر سوات کے لیے نکل گیا. تو والد صاحب تو جو ہیں وہ ان سے بات کرتے رہے. اچھا، آپ سوات چلے گئے ہیں. جب آپ کو پتا چلا ہے، جب انہوں نے یہ بتایا کہ ہم ڈوب گئے ہیں، یہ جب بات کر رہے تھے اسی وقت بات کرتے کرتے سب ہوا؟ ہاں، یہ بات کرتے کرتے میں سوات کے لیے نکل گیا تھا. اچھا. بس اتنا ہی بولا والد صاحب کو کہ میں جا رہا ہوں، کیونکہ مجھ سے سننے کے بعد صبر ہو ہی نہیں سکا. تو میں پھر سوات کے لیے اسی وقت نکل گیا تھا. جب آپ سوات جاتے ہیں تو اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے؟ ڈیڈ باڈیز کتنے عرصے کے بعد ملتی ہیں؟ وہ تقریباً جب میں ابھی راستے میں تھا، سوات نہیں پہنچا تھا، تو مجھے بھائی نے بتایا کہ کچھ ڈیڈ باڈی مل گئی ہیں، تو ان کا کیا کرنا ہے. تو میں نے ان کو بولا کہ ان کو تم واپس بھیج دو، تو میں آ رہا ہوں. میں تقریباً رات 9 ساڑھے 9 بجے پہنچا تھا. تو اس وقت تک تقریباً 7 ڈیڈ باڈی جو ہیں وہ واپس آ گئی تھی. سر، جب آپ لوگ وہاں پر گئے ہیں تو ڈیڈ باڈیاں کتنی دیر کے بعد ملی ہیں؟ مجھے تو کنفرم نہیں ہے پتہ، لیکن جب میں سوات میں پہنچا تھا تو اس وقت تک 7 ڈیڈ باڈی جو ہیں وہ روانہ ہو گئی تھی ڈسکے کے لیے. تقریباً 9:30-10 بجے میں ادھر ہاسپٹل میں پہنچا تھا. تو بھائی شہباز وہاں پر تھے. تو تقریباً وہاں پر ایک ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ادھر باقی تھی. جو عبداللہ کی ہے؟ نہیں، عبداللہ کی نہیں، وہ سسٹر ہے میری. اچھا. اس کی بیٹی کی تھی، اشار کی. اچھا. تو وہ میں نے وصول کی تھی ہاسپٹل سے. تو پھر اس کے ساتھ ہی ڈیڈ باڈی کے ساتھ میں شہباز اور ایک ہمارے اور بھائی ہیں شہزاد، ان کے ساتھ ہم واپس آ گئے تھے تقریباً رات 12-1 بجے کے قریب وہاں سے. عبدالسلام صاحب، کتنی دیر وہ بچے جو آپ کے تھے، آپ کی اہلیہ تھی، آپ کی بھانجیاں تھی، کتنی دیر وہاں پر مدد کے لیے پکارتی رہی اور کوئی مدد ملی ان کو؟ تقریباً 2 گھنٹے تک وہ وہاں انتظار کرتے رہے. 2 گھنٹے بچے مدد کے لیے. اچھا. لیکن انتظامیہ کی نااہلی جو ہے وہ واضح ہے. اس پر بولنے کا فائدہ نہیں، سب کو پتہ ہے، نظر بھی آ رہا ہے
کہ ریسکیو ٹیمیں جو ہیں وہ انتہائی نااہل ہیں. ان کے پاس نہ کسی چیز کا سامان ہے اور نہ کوئی چیز ہے, اور نہ ان میں کوئی جذبہ نظر آتا ہے کہ وہ ریسکیو کر سکتے ہیں. جذبہ تو دیکھیں ان کا وہاں پر مر گیا, مردہ ہو گیا نا, جہاں پر 1112 کا کہنا ہے کہ ہم 4 منٹ میں رسپونڈ کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ 2 گھنٹے وہ مدد کے لیے پکارتے رہے, چیختے رہے, چلاتے رہے, خدا کا واسطہ ہمیں بچا لو, وہ نہیں آئے. کوئی بھی نہیں آیا. ایک گاڑی آئی ہے خالی ہاتھ, اچھا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ آئے ہیں تو اس وقت تک کام ختم ہو گیا تھا. اچھا, جب آپ وہ آئے ہیں تو ان کے پاس کوئی کشتی, کوئی رسے, کوئی جیکٹ, کچھ بھی نہیں تھا؟ کچھ بھی نہیں. سننے میں آیا کہ ایک رسی تھی, وہ بھی ناکافی. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں تھا. پھر صرف وہ دیکھنے ہی آئے ہیں, کچھ کرنے کے لیے تو آئے نہیں. وہ دیکھنے آئے ہیں کیا وہ زندہ ہیں, مر گئے ہیں. یہ حال ہے 1112 کا, جس کے بارے میں چرچا کیا جاتا ہے کہ یہ 4 سے 5 منٹ میں رسپونڈ کرتے ہیں, اور وہ جگہ ارد گرد پانی کی لہریں, اور ایک ایک کر کے بندہ دریا برد ہو رہا ہے اور 1112 کا انتظار کر رہا ہے. 1112 والے آتے تو ہیں لیکن ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہوتا, اور آتے بھی 1 گھنٹے کے بعد ہے, اور اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں. جب دوبارہ آتے ہیں تو صرف لاشیں نکالتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. تو سر جو وہاں پر صوبائی حکومتوں کے پاس ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں, وہ ان کو مدد کے لیے کہا یا وہ آئے؟ نہیں, ان کو کہا ہی نہیں. بہن میری جو ہے وہ تو منتیں کرتی رہی ہے کہ ہمیں اے سی کا ڈی سی کا کوئی رابطہ نمبر دے دو, ہم ان کو کال کر رہے تھے. حالانکہ اگر ریسکیو کے پاس انتظامات نہیں تھے تو ان کو چاہیے تھا وہ ڈی سی کو, اے سی کو انفارم کرتے کہ یہ ہم سے کام نہیں ہو سکتا, پلیز آپ ہائی لیول پر کوشش کریں. اور وہ ڈی سی اے سی جو ہے وہ کوئی ہائی لیول پر لوگوں سے رابطہ کر کے کوئی انتظام کرتے. اچھا, کہ کوئی اتنا فاصلہ بھی نہیں تھا وہاں سے جہاں یہ وقوع ہوا ہے, کوئی 2 کلومیٹر کا فاصلہ تھا بھائی. 2 گھنٹے میں تو راولپنڈی سے امداد آ جاتی ہے. حکومت کے لیے 2 گھنٹے بہت زیادہ ہیں. 2 گھنٹے بہت زیادہ ہیں حکومت کے لیے. 2 گھنٹے مدد کے لیے پکارتے رہے, اور جو لوگ وہاں پر 1 گھنٹے کے بعد پہنچے بھی, وہ بھی اتنے نااہل تھے. اگر وہ خود دریا میں نہیں جا سکتے تھے, سامان نہیں تھا, تو دوسرے اداروں کو وہ بتاتے کہ جی ہمارے پاس یہ نہیں ہے, اور شاید ان کی زندگیاں بچ سکتی. آج عبدالسلام صاحب کی جو اہلیہ ان کے ساتھ ہوتی, ان کی بیٹیاں ان کے ساتھ ہوتی, ان کا بیٹا ان کے ساتھ ہوتا, ان کی 4 بھانجیاں بھی ان کے ساتھ ہوتی. اور وہاں پر اس سے زیادہ ستم ظریفی یہ ہوئی کہ جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں آنریبل جناب علی امین گنڈا پور صاحب, جب مقامی صحافی نے ان کو پوچھا کہ آپ کی ذمہ داری تھی امداد کی, تو ان کا آگے سے یہ جواب تھا کہ بھائی میں نے ان کو تمبو لے کے جانے تھے. یہ ایسا اسٹوپڈ جواب تھا جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے. آپ کو عبدالسلام صاحب جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ سب لوگوں کی آ گئی ہیں؟ 9 لوگوں کی ملی ہیں, 9 بچوں کی. اچھا, اور ابھی تک میرا بیٹا عبداللہ جو ہے وہ لاپتہ ہے. کتنی عمر ہے عبداللہ کی؟ تقریباً 17 سال ہے. اور کچھ دن پہلے 2 دن پہلے کے پی کے گورنر اور پنجاب کے گورنر آئے تھے, تو ان سے بھی میں نے بات کی تھی. ان کو بولا تھا کہ ایسے ایسے میرا بیٹا جو ہے وہ لاپتہ ہے. تو جو کے پی کے جو گورنر ہیں انہوں نے مجھے بولا تھا کہ میں انشاءاللہ نیوی کو بھی انوالو کروں گا اس آپریشن میں. لیکن میرے ساتھ تو کسی نے کوئی رابطہ تک نہیں کیا, نہ کوئی اطلاع دی ہے آپریشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, کیسے چل رہا ہے. تو ان حکومت سے تو اب اپیل ہی ہے